الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے جن کا سیکھنا ہم سب پر فرض ہے؟ پہلا مسئلہ علم، دوسرا مسئلہ عمل، اور تیسرا مسئلہ ہے جو علم سیکھا اور جس کے مطابق عمل کیا اس کی طرف دعوت دینا۔ جب آپ نے علم سیکھ لیا اور اس کے مطابق عمل کر لیا تو اب آپ نے نفع اٹھا لیا، آپ نے فائدہ اٹھا لیا۔ اب اس برکت کو عام ہونا چاہیے، اس نفع کو عام ہونا چاہیے، اس فائدے کو دوسروں تک پہنچنا چاہیے۔ مومن فائدے مند ہوتا ہے، مومن مبارک ہوتا ہے، اس کی برکت لوگوں کے لیے عام ہوتی ہے، اس کی خیر لوگوں کے لیے ہوتی ہے، وہ لوگوں کا اور انسانیت کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو علم اس کے پاس ہے اور جس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، علم اور عمل سے آراستہ ہونے کے بعد وہ لوگوں کی دعوت کا کام کرتا ہے، لوگوں کو اس علم اور عمل کی طرف بلاتا ہے۔ یہ تیسری اس کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل علم سے اس بات کا عہد لیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے جنہیں علم سے نوازا ان سے اس بات کا عہد لیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اپنے اس علم کو لوگوں سے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں۔ تو ایک صاحب علم کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ وہ اسے سمیٹ کے نہ رکھے، اسے خزانہ بنا کے نہ رکھے، اسے لوگوں سے چھپا کے نہ رکھے، بلکہ اس علم کو بیان کرے، اس علم کو فروغ دے، اس علم کو پھیلائے، اس علم کی نشر و اشاعت کرے۔ تو یہ ہے دعوت کا کام۔ یہ ہے تیسرا مسئلہ جو ہم سب پر سیکھنا ضروری ہے کہ پہلے ہم صحیح علم حاصل کریں، پھر ہم اس علم کے مطابق عمل کریں، پھر علم اور عمل سے آراستہ ہونے کے بعد ہم اس کی طرف دعوت دیں، اس علم و عمل کی طرف دعوت دیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں سورہ یوسف کی 108 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ بتلا دیجئے هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، میرا راستہ واضح ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں چھپانا ہے۔ وہ علم ہے، وہ عمل ہے، مفید علم اور نیک عمل، یہ ہمارا راستہ ہے اور یہ بالکل واضح ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ آگے فرمایا ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، اور ایسے جہالت کے ساتھ نہیں، علی بصیرہ، مجھے علم اور روشنی حاصل ہے، مجھے بصیرت حاصل ہے، تو علم و بصیرت کی بنیاد پر میں لوگوں کو بلاتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے متبعین بھی، میرے فالورز بھی، میرے پیروکار بھی، سب دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن یہ دعوت بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے، یہ دعوت علم کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ دعوت توحید کی دعوت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی دعوت ہوتی ہے۔ اپنی ذات، اپنی قوم، اپنی برادری، اپنے وطن کے لیے دعوت نہیں ہوتی، دعوت اللہ کی خاطر ہوتی ہے۔ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کی صرف اسی ایک کی عبادت کے لیے دعوت کا کام ہونا چاہیے، اور شرک سے پاک ہونا چاہیے، اور شرک سے بیزاری اور لا تعلقی کا واضح اعلان ہونا چاہیے۔ اس لیے اسی آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ و سبحان اللہ، اور میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، شرک اور مشرکوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں شرک سے بیزار ہوں، میں مشرکوں سے بیزار ہوں۔
تو ہماری دعوت بالکل واضح ہے کہ یہ دعوت شرک کی دعوت نہیں ہے، یہ دعوت توحید کی ہے۔ تو اس کی دعوت دینا، توحید جو کچھ ہم نے سیکھا اور جس توحید پر ہم قائم ہیں، عمل کر رہے ہیں، اس توحید کی دعوت دینا، یہ تیسری چیز ہے جو ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہمیں توحید کا علم ہے اور اس کے باوجود ہم اس علم کو چھپا رہے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کو نہیں بلا رہے ہیں، تو اس وعید کو بھی یاد رکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں سنائی ہے کہ ہر وہ شخص کہ جس کے پاس علم ہے اور اس کے بعد اس علم کو چھپا لیتا ہے، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ یعنی ایک شخص دعوت دینے پر قادر ہے، حق کی طرف بلانے پر قادر ہے، اور اس کے باوجود وہ اس کی دعوت نہیں کرتا اور اس علم کو چھپا کے بیٹھتا ہے، تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ وہ اس وعید میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے، اس کے مطابق صالح عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، اور علم و عمل کے بعد دعوت کرنے کی بھی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔